حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حی علی الفلاح یعنی آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنبیہ المغترین میں حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، اتنی مشقت اور تندہی کے ساتھ وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا۔ حالانکہ توبہ کر کے یہ اس طرح اس نے اپنی عبادت کا سلسلہ شروع کیا، نیکوکاروں کی طرف اس کا ترکیب بن گئی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں زیارت کی اور پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی تنکا جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، ٹوتھ پک جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ معاملہ چونکہ حقوق العباد کا تھا کہ کسی کی ٹوتھ پک، کسی کا تنکا، کسی کی لکڑی کو میں نے اس کی اجازت کے بغیر لے کر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، تو وہ چونکہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، بندوں کے حقوق کا تھا، تو وہ میں معاف کروانا میں سے رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، یعنی ہم شب و روز بندوں کے درمیان میں ہیں اور ان سے ہی واسطہ پڑتا ہے، تو پھر ان کے حقوق بھی رکھے گئے، تو بہت سارے حقوق العباد کے موضوعات اور ٹاپک بنتے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ٹاپک ہے قرض، اور اس میں جو معاشرے کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، اور اس سے جو تکلیف ہے نا معاشرے میں لوگوں کو وہ بے انتہا ہے، یعنی بزنس کمیونٹی بھی اس پہ پریشان ہے، یا تو وہ قرضہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی قرضہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، پھر گھروں میں بھی یہ مسائل ہیں کہ کوئی ضرورت مند آتا ہے، آس پاس پڑوسی والے آتے ہیں یا کوئی اور دور و نزدیک جان پہچان والے آتے ہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں تھوڑا سا قرضہ چاہیے، تو یہ قرضہ مل جاتا ہے، اگرچہ کو 5,000 ملے، 10,000 ملے یا زیادہ ملے یا کم ملے، قرض عموماً مل جاتا ہے، اور جب یہ قرض مل جاتا ہے تو یہ قرض واپس نہیں لوٹایا جاتا، ڈیٹ پہ ڈیٹ نکلی چلی جا رہی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ نکلی چلی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے سامنے کچھ میں مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں
آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا. اس میں اسپیشلی قرض کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. اور یہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے. جو کسی کا قرض دبا لے، جو کسی کا قرض دبا لے وہ ظالم ہے. وہ کون ہے؟ ظالم ہے. یعنی ظالم کا اطلاق، یعنی ظالم کون، یہ بہت سارے ایسے شعبے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ یا بہت سارے ایسے کام یا افعال آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کے کرنے والے پر ظالم ہونے کا حکم لگے گا. تو جو یہ قرضہ دبا لے گا نا، جو قرضہ دبا لیتے ہیں، ان پر بھی ظالم ہونے کا حکم لگتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور ظالم کے حوالے سے طبرانی شریف میں جو نقل کیا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. تو ظالم کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو قرضہ دبا لیتا ہے. اور ابھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرضہ دبانے کے حوالے سے ہے. اور یہ ایک ٹرینڈ ہے مارکیٹ کے اندر، اور بہت زیادہ اس میں لوگ پریشان ہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. میں چند چیزیں پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ تسلی کے ساتھ پہلے ان کو سن لیں. قرضہ دینا بہت ثواب کی بات ہے، لیکن قرضہ چونکہ وہ واپس نہیں مل رہا، لہذا وہ لوگ قرض دے بھی نہیں رہے. قرضہ دینا بڑا مطلب کہ اجر و ثواب کا کام ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. تو یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہے. جو قرض لے چکے ہیں، اس وجہ سے لوگ ہیں مثال کے طور پر مدنی چینل پر کہ جنہوں نے قرض لیا ہے. تو اب قرض لیا ہے اور آپ کی اگر قرض دینے کی پکی نیت ہے تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا. قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی وہ تاخیر کا مظاہرہ کرتا ہے تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا. اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیے، کیونکہ لوگوں کے بھائی ہم تو قرض ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. اب اس کی تفصیل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. تو یہ جو ظالم قرار پائے گا اور جو گناہگار ہوگا، اس میں اب خواہ وہ روزہ رکھے یعنی روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا. گویا ہر حال میں گناہ کا یہ میٹر جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے، قرض ادا کرنے کی ٹائمنگ ہو چکی ہے، اور قرض خواہ کی اجازت کے بغیر اب وہ یہ جو کام کر رہا ہے، یہ سب چیزیں غور طلب ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل اور میں آگے بیان کرتا ہوں کہ یہ ایسا گناہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ یہ گناہ رہتا ہے. اب یہ قرض ادا کرنے کے حوالے سے میں تفصیل بتاتا ہوں. اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے. اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا.
اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ تو قرض ادا کرنے کی یہ صورتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ بڑی مصیبت یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں کہ جب انسان کو قرض چاہیے ہوتا ہے نا، اب کوئی ضرورت مند ہے، اب یہ جب قرض لینے جاتا ہے، ادھار لینے کے لیے جاتا ہے، یہ جتنی منت سماجت اور جتنی خوشامد کے انداز میں یہ کرتا ہے، ارے بھائی دے دینا یار، میں بہت پریشان ہوں، میرے بچوں کے بڑے مسائل ہیں، میرے فلاں کے بڑے مسائل ہیں، میرے گھر کے بل پیمنٹ نہیں ہو رہے، گھر کا راشن کا میرا بہت مسئلہ ہے، اتنے وہ مسائل بیان کرتا ہے، اور پھر اس کو رونا بھی آتا ہے، یہ روتا بھی ہے، ہاں اس کو رونا بھی آئے گا، روئے گا بھی، یہ پریشانی بھی اظہار کرے گا، یہ اپنی تکلیفوں کا اظہار کرے گا، اپنے ماں باپ کی پریشانیوں کا بیان کرے گا، اپنی بیماریاں بیان کرے گا۔ اگلا مطلب کہ اگر کوئی نہ دینے کی صورت میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اسی منت سماجت دے گے، آپ کو اللہ بھلا کرے گا تو یوں ہو جائے گا، داڑھی میں ہاتھ ڈال دے گا، اور ایسا مسکین سے منہ بنا کر یوں بیٹھا ہوا ہوگا، بڑی پریشانی کے عالم ہوگا، یعنی اگلے کو رحم آ ہی جائے گا۔ ایک سچویشن میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اگلا بولے دیکھو بھائی میرے پاس 25-50 ہزار روپے رکھے ہوئے، اور یہ میں نے اگلے مہینے مجھے یہ کام کرنا ہے، میں اگر آپ کو دے دوں گا تو میں 50,000 روپے جو مجھے دینے ہیں یہ میں کیسے دوں گا؟ نہیں نہیں، اب فکر نہ کرو، یہ ضرورت تو میرے کو بس 25 دن کی ہے، بلکہ 25 دن میں 20 دن میں آپ کو دے جاؤں گا، بس ہاں 20 دن میں آپ کو پیسے دے جاؤں گا، آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ 20 دن میں پیسہ آپ کے گھر پر، 20 کا شاید 22 ہو جائے، 25 نہیں ہوتا، بے فکر ہو۔ دیکھو یار میں کہہ رہا ہوں بھائی میں ابھی ضرورت ہے، ابھی دے دو نا، یہ دے دو نا کر کے اس سے ہزاروں روپے لاکھوں روپے لے جائے گا۔ اب اس کو بولا 20 دن میں دے دوں گا، اب 20 دن پورے ہو گئے، فون کرے گا، بس آ رہا ہوں، دو میں کہنا 20 سے 22، اب 2 دن ہے نا، اب اس کو پتا چل گیا کہ جناب یہ 20 کے بعد فون تو آنا شروع ہو گیا، پھر یار آپ آ رہے ہو نا، ابھی کس کو فون آئے گا 21ویں دن، آپ آ رہے ہو نا، کل عصر کے بعد آتا ہوں، آپ ٹینشن نہیں لو، کہاں ہے، اچھا یہاں میں خود آؤں گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ عصر کے بعد بیٹھا ہوا انتظار کر آئے گا، اب فون کر رہے ہیں، کیا ہو؟ ارے بھائی وہ اصل بس آ ہی رہا تھا کہ بس یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ایسی عجیب سی پریشانی ہو گئی، اور اپنے کو ایسی چھوٹی موٹی پریشانی بیان کریں گے، میں کل آتا ہوں، کل آپ کو 1 مہینے کے اندر دینا ہے نا، بس آپ بے فکر ہو، یوں کر کے وہ اس کے دن پورے کرے گا، پھر تھوڑا وہ فون کرے گا نا، ارے بھائی میں نے کہہ دیا نا آپ کو دے جاؤں گا یار، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو یار، آپ بار بار فون کر رہے ہو، میرے کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، میں شرمندہ بھی ہو رہا ہوں، تو یہ سب کچھ کرے گا۔ ادھر مہینہ پورا ہو گیا، اگلا بول رہا ارے بھائی دے دوں گا نا، کھا تھوڑی جاؤں گا یار، آپ تو عجیب آدمی ہو یار، دینے تھے اب نہیں دے پا رہا ہو، دے دوں گا یار، میرے کو بھی آنے تھے پیسے، پھر جو گھمائے گا پھرائے گا ستائے گا، اتنی اس کی حالت خراب کر دے گا، یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ یار میں نے دے کر بھول کر لی، پھر بعد اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر موبائل اٹینڈ نہیں کریں گے، فون ہی اٹینڈ نہیں کریں گے، اب گھنٹی پہ گھنٹی مارو، گھر جاؤ تو بولے کہ گھر پہ نہیں ہے، فون کرو تو اٹینڈ نہیں کرے گا۔ اچھا پھر بعد بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نمبر بدل کے فون کرتے ہیں، وہ نمبر چینج کر کے فون کرتے، وہ اٹھائے گا، یار آپ میں بول رہا ہوں، آپ بولے یار آپ میرا نمبر نہیں اٹھا رہے ہو، کون سا نمبر؟ اچھا ارے میرے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے بھائی، مسئلہ یہ ہے، یوں کر کے یہ جھوٹ، یہ سب تقریباً جھوٹ بولنے والی میں آپ کو دھوکہ دینے والی میں مثالیں دے رہا ہوں، ایسا فراڈ اور ایسا دھوکے والا اور ایسا مکاری والا انداز لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ اللہ مان والا فیس۔ گھروں میں بھی بعض اوقات قرضہ چھوٹا موٹا دے دیا جاتا ہے، گھر کی اسلامی بہنیں کسی پر رحم کر کے دے دیتی ہیں، ان کو بھی پیسہ واپس نہیں ملتا، یہ بزنس کرتے ان کو پیسہ واپس نہیں ملتا، انہوں نے آگے کمنٹمنٹ کی ہوئے ان کو پیسہ واپس نہیں ملتا، دین قرض یہ ساری الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر دینے کی ایک اور صورت،
اگر دیتے ہیں تو ایک تو ستا کر دیتے ہیں، اتنا لیٹ دیتے ہیں. پھر ایک صورت یہ آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے دینا نہیں ہے، میں نے دینا نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا. 4 بڑے لوگ جمع ہو جائیں گے اور 25% میں، 10% میں، 12% میں فیصلہ ہو جائے گا. ارے بھائی آپ کون ہو تو فیصلہ کرنے والے؟ آپ کا پیسہ کو کھا جائے تو پوچھوں گا کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے. تو آپ بولو گے نہیں اگلا راضی، تو اگلا تو راضی ہوگا نا بھائی. اس کے لاکھ روپے تھے، آپ اس کو 25,000 روپے دلا رہے ہو، 20,000 روپے دلا رہے ہو، تو وہ تو مطلب دل پسیج کے بیٹھ جائے گا. آپ کا تو کام تھا مارکیٹ کے لوگوں کا کہ آپ بیٹھ کر اس کو اس کی پوری پیمنٹ دلاتے اور اس کے پیسے کھڑے کرتے آپ. تو یہ اس میں بعض زیادتی کی صورت ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے زیادتی نہ بھی ہوتی ہو. تو پھر ایک واپسی کرنے کی صورت کیا ہے؟ رقم توڑ کر دیں گے. کسی نے لاکھ روپے لیے، اب رقم توڑ کے دیں گے. 5,000 روپے دے دیں گے، پھر 2,000 روپے دے دیں گے، پھر 3,000 روپے دے دیں گے، پھر 1,000 روپے دیں گے، 1 مہینہ کچھ بھی نہیں دیں گے، پھر 2,000 روپے دے دیں گے، پھر 4,000 روپے دے دیں گے. اچھا وہ لاکھ روپے اس کو ملنے تھے کہ لاکھ روپے کے اس نے لگانے تھے؟ وہ ترکیب تھی اس کی لاکھ روپے کی. اس کو ملے ٹوٹ کر. اب وہ بولے میرے لاکھ روپے کدھر گئے تھے؟ 5,000 2,000 3,000 آئے، ٹک 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 کر کے یہ بھی خرچ ہو گئے بیچارے کے. وہ لاکھ روپے جو بڑی مشکل سے اس نے اپنے لیے ایک کیپٹل بنایا تھا کہ اس نے کوئی چیز کرنی تھی، وہ ختم ہو گیا. یہ قرضہ دبانے والے، قرضہ کھا جانے والے، قرضہ لے کر وقت نکل جانے کے بعد بھی اور قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر زیادتی کرنے والے، ان سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سخت ظالم قرار دیے جائیں اور ظلم کی صورت میں اور حقوق العباد تلف ہو جانے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی بے شمار خرابیاں اور بے شمار نقصان ذمہ آ جائیں. حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے روز اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی اس طرح کے جو قرضے دبا کر مال دبا کر بیٹھے ہیں، اداروں کے پیسے کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یار یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے سمجھو، دھوکہ کافر کو دینا بھی ناجائز ہے. کافر کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. جو اس طرح مارکیٹوں میں ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ ہم مارکیٹوں سے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے، کھا جائیں گے، قرضے دبا لیں گے، ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کئی لوگ کروڑ روپے لے کر بھاگ گئے، کروڑ روپے دبا چکے. قرضے کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے دبا کر بیٹھے ہیں، لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کھا کر بیٹھے ہیں لوگ. ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کریم بے نیاز ہے. یہ پیسہ جو بندوں کا تم کھا کر بیٹھے ہو، ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، دبا کر بیٹھے ہو، ظلمن دبا کر بیٹھے ہو، وہ تمہارا حق نہیں ہے. میں انشاءاللہ مزید کی تفصیل بیان کرتا ہوں. آئیے کچھ کال لیتے ہیں اور ہم اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عزیز فتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ قرض دیتے ہیں یہ دینا کیسا، اور یہ قرض دینا واجب ہے یا سنت، یہ بتا دیجیے. قرض دینا کار ثواب ہے، اور میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ باقصد قرض دیتے بھی تھے اور قرض معاف بھی کر دیتے تھے. قرض دینا کہاں واجب ہے یا نہیں ہے اس کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن قرض دینا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے اور بہت ہی اچھا اور نیک کام ہے. اور لوگ پہلے ماضی میں بہت قرض دیتے تھے، بعض قرض معاف بھی کر دیتے، لیکن اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ قرض کوئی دیتا ہے تو اس کو واپس ملتا نہیں ہے. اور اب دوسری مصیبت یہ آ گئی کہ اب قرض کوئی دیتا ہے تو سود پر دیتا ہے. قرض دیتے ہو پھر قرض پر زیادتی لیتے ہیں، زائد لیتے ہیں، اور سود کے گناہ میں مبتلا ہونے کی صورتیں بھی بنتی ہیں. تو وہ حرام ہے سود. اللہ کی پناہ. کال دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، یہ آؤ بھلائی کی طرف، ماشاء اللہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے۔ بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ ہمیں پتہ ہے ایک بندہ قرض واپس نہیں دیتا ہے، تو کیا ہم اس کو اس کے لیے کیا صورت اختیار کریں کہ قرض اس کو نہ دیں؟ وہ مانگ رہا ہے ہم سے لیکن نہ دیں، کوئی کیا ترکیب کرنی چاہیے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگلا پیسہ واپس کرے گا نہیں، کھا جائے گا، اللہ نہ کرے، تو مجھے تو نہیں پتہ کہ کوئی قرض دینے کی کوئی فرض صورت ہو کہ قرض دینا فرض ہے یا قرض دینا اس کو واجب ہے۔ مدد ایک الگ شے ہے، بعض اوقات صلہ رحمی کی صورت میں، بعض اوقات کسی کی حاجت پوری کرنا صلہ رحمی کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، لیکن قرض کے حوالے سے اتنا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کو پیسہ نہیں ملے گا اور یہ ظلماً پیسے دبا لے گا، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ظالم کی مدد کرے پیسہ دے کر؟ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمود رضا طارق قادر پروان ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ قرض کے حوالے سے نگران شورا آج گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کرنا تھا، یہ تو قرض کی بات ہے، یہاں تو معاملہ یہ اور ہے کہ وہ لوگ اپنی بڑے بڑی فیکٹریوں والے بھی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزدور کو اس کی مزدوری بھی نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں، وہ کس زمرے میں ہیں؟ ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، کھا جانا جو ہے نا، یہ ایک جملہ تھوڑا سا وہ غور طلب ہے۔ ہر کوئی کھا نہیں جاتا، اس پہلو کو بھی دیکھیں۔ افراط و تفریط سے بچیں، اعتدال کی راہ ہم کو اختیار کریں۔ ہر کوئی کھا جاتا ہے ضروری ہے۔ بعض اوقات کمپنی ہوتی ہے، اس کے پاس سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا پیسے ہیں اور سارا اس کا عیش و آسائش کا سارا معاملہ ہے، نہیں دینا تو لیبر کو تنخواہ نہیں دینی، مزدوری نہیں دینی، یومیہ سطح پر یہ سرا کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں میں مسائل کر رہے ہوتے ہیں، اور ناحق ان کی سیلری تو ان کا حق دبا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے ان تمام تر چیزوں کو، ماشاءاللہ امیل سنت اسلامی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شفقت و محبتوں میں اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نوالے کھلانے کا ایک بڑا خوبصورت انداز سامنے آیا، تو میں نے کہا چلیں مدنی چینل کے ناظرین بھی امیر سنت کی یہ شفقت و محبت بھری اداؤں کو دیکھ لیں کہ اسلامی بھائیوں پر شفقتیں ہو رہی ہیں، محبتیں ہو رہی ہیں، اور انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے جا رہے ہیں۔ اب میرے باپا کو بھی کھانے دے بھائی۔ اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ عرض یہ تھی کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے نہ کہ یہ پیسے کھا گیا، یعنی اگلا بولا میں دے دوں گا، ہو سکتا ہے اس کی صورت نہ ہو، تو کھا لینے کا جو جملہ ہے نا، اس پر بہت غور خوض کر کے، یعنی بالکل پتہ چل جائے کہ کھا گیا، اور تو پھر اس صورت میں غیبتیں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا۔ بقیہ رہی سیلری، تو لوگوں کا حق جو نہیں دیتے، اور واقعیتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا حق نہیں ملتا، 2-2 3-3 ماہ کی سیلریز نہیں ملتی، اور ان کے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، جو اپنا ادارہ چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، یا اپنا کوئی سا وہ چلا رہا ہے، تو اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے گھر میں اگر ایک دن کی پریشانی ہو تو پتہ چلے۔ لیکن یہ غور کریں لوگ کہ بلا اجازت شرعی یہ سیلریز یا ان کا جو مزدوری ہے، یہ جو دبا لیتے ہیں بلا اجازت شرعی، یہ غور کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے آپ کے پاس جو کام کر رہا ہے، لیبر ہے، بیچارہ اتنا کو کھاتا پیتا آدمی نہیں ہے، اس کے گھر پر 20-25 تاریخ کو ویسے ہی آپ کی جو تنخواہ ہے نا، اس کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، اور وہ تکلیف کے ساتھ آخری دن گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کی امید ہوتی ہے کہ ابھی مجھے پہلی دوسری تیسری تاریخ کو تنخواہ ملے گی۔ وہ تنخواہ پہلی دوسری تیسری تاریخ کو انتظار کر رہا ہوتا ہے، 10 تاریخ ہو جاتی ہے، تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، پورا مہینہ نکل تنخواہ نہیں ملے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ٹال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے
سیلری اس مہینے کی نہیں دینی، پھر بھی غلط بیانی بھی کی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، اب ذرا سوچئے کہ وہ شخص جس کا ایک مہینہ آپ کی دی ہوئی تنخواہ پر نہیں گزر پا رہا، پرابلم ہے اس کو، آخری 5 7 10 دن، ایک ہفتہ، لاسٹ ویک اور منتھ بہت ٹف ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس کی سیلری نہیں دے رہے، آپ تنخواہ نہیں دے رہے، اور آپ کے لیے بظاہر کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہے، ورنہ آپ نے اگر لیبر رکھی ہے تو آپ پہلے اس کا انتظام کریں نا سیلری کا۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں خرچہ آپ دے رہے ہیں، پہلے بولے پہلے میں سیلری دوں گا، بعد میں اپنے گھر میں خرچہ دوں گا۔ آپ اپنے گھر میں اٹھا کر 2 3 لاکھ روپے دے دیتے ہیں مہینے کے کہ یہ لو، گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آپ کے پاس 100 250 جو لیبر ہے وہ آپ کے یہاں پرابلم ہے، ان کے گھر میں پرابلم ہے، روز ان کی ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا تنخواہ ملی، بیٹا پوچھتے ہیں تنخواہ ملی، بچوں کی بھی پوچھتی ہے جی آپ کو تنخواہ ملی، ابھی تک نہیں ملی، ابھی تک نہیں ملی، دیکھو یار کہیں 100 روپے رکھے ہوں گے، کہیں 200 روپے دبے ہوئے ہوں گے، کہیں یہ دبا ہوگا، یار اس کے ہیں وہ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، چلو یہ بیچ دیتے۔ پتہ ہے لوگ اپنا گھر کا سامان بیچتے ہیں، جی ہاں، لوگ اپنے گھر کا سامان بیچتے ہیں، لوگ اپنے کپڑے بیچ دیتے ہیں کہ جب تنخواہ آئے گی تو لے لیں گے، پھر بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی، یہ پریشانی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی طبقہ ہے جو اس طرح سیلریز روک لیتا ہے، ان کی مزدوری روک لیتا ہے، پلیز ان کے گھروں پر رحم کریں۔ ایک مہینہ جن کا چلانا مشکل ہے آپ کی دی ہوئی تنخواہ سے، یہ بغیر تنخواہ کے 2 ماہ کیسے چلائیں گے، 3 ماہ کیسے چلائیں گے؟ بہت سارے سیکٹر ہیں جن میں سیلریز روک لی جاتی ہیں۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ ایسے جگہوں پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیٹھ کو ٹھیک ٹھاک ڈنڈی مارتے ہیں، پتہ ہے یہ سیلری ویلری تو دے گا نہیں ٹائم پر، وہ پھر ناجائز طریقے سے سیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے اپنا بیک اپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ تو ایسے حالات ہم پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ کال دیں۔ میرا عمران بھائی کی درگاہ میں عرض ہے کہ قرضہ تھا میرے پہ، میں نے دیا ہے ایک بندے کے تھرو، میں نے دے دیا، جس کا قرضہ دینا تھا اس سے میں نے پوچھا ہے کہ میں اس بندے کے تھرو آپ کو پیسے بھیج دوں، اس بندے نے کہا ہاں بھیج دوں، میں نے اس بندے کے تھرو پیسے بھیج دیے ہیں، لیکن اس بندے نے، جس بندے کو میں نے قرضہ دینا تو اس کو نہیں دیے، تو کیا اب بھی مجھ پہ وہ قرضہ باقی ہے یا میرا قرضہ ادا ہوا؟ جس کو قرضہ دینا تو اس کو تو نہیں نہ ملا ابھی تک، اس کو تو پیسے آپ کو واپس کرنے ہی ہے نا۔ وہ اب جس کو آپ نے پیسے دیے تھے کہ اس کو قرضہ دے دیے میرے پیسے، اگر اس سے پیسے اللہ نہ کرے گم ہو گئے تو اس کی بھی صورت الگ ہے۔ ہر صورت میں تو تاوان واجب نہیں ہوتا، لیکن جس نے آپ کو قرضہ دیا تھا اس کو تو ابھی تک پیسے آپ نے واپس نہیں کیے، اس کو تو آپ کو دینے پڑیں گے نا۔ یہ تو اب تیسری سچویشن بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ پیسے بیچارے آگے پیچھے ہو گئے، تو اس شخص سے بات کریں گے اس کی کیسے ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ ہی پیسہ دینے کے لیے جا رہے تھے اور اللہ نہ کرے کہیں پرس ہی آپ کا گر جاتا، پیسے گر جاتے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پیسے نکال کر چلا جاتا، تو آپ وہ قرض خواہ کو کہتے کہ جناب وہ تو میں دینے آ رہا تھا، راستے میں میرا پرس چوری ہو گیا، پیسے گر گئے، مجھے قرضہ معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا نا، اس کو تو اس کی پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی، یا جو دینا ہے اس کو، اس کی چیز اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آؤ بھلائی کی طرف سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، قرض۔ عمران بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ جو قرض دیتا ہے، قرض دینے والا قرض سامنے والے کو دے دیتا ہے اور لینے والا اسے لوٹاتا نہیں ہے، دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، مہینے کے وعدے پہ لیتا ہے اور سال بھر نکل جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نکل جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرض دینے والے کا کیا فائدہ اور لینے والے کا کیا نقصان یا فائدہ؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ قرض جو ہے، قرض دینے کا فائدہ ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کی حاجت روائی کے لیے جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس قرض کے دینے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثواب سے اللہ نے چاہ تو محرومی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے فضائل ہیں۔ البتہ اب جو ڈیٹ نکل جانے کے بعد بھی قرض واپس نہیں کر رہا
تو یقیناً اس کا تو میں ابھی تک بیان کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ وہ کن کن صورتوں میں ظالم اور زیادتی کرنے والا کہلائے گا۔ لہٰذا قرض دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب جو قرض دے اس کا حق ہے کہ وہ اپنا قرض واپس لے اور اس کو ٹائم پر قرض مل جائے، اللہ کرے، لیکن نہ ملنے کی صورت میں اس کی پریشانی جو ہوگی، اور پھر قرض نہ دینے والا جس طرح گناہوں میں مبتلا ہوگا، وہ اس کا بیان میں ابھی کر چکا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی علی الفلاح۔ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ نگران شورا، آج آپ نے جو موضوع چنا ہے قرض، واقعی معاشرے میں اس حوالے سے بڑی خرابیاں ہیں۔ اس قرض پر بڑے بڑے معاملات خراب ہوئے ہیں، حتیٰ کہ قتل تک ہوئے ہیں، اور دوسری جانب بڑے لوگ جو ہیں وہ قرض لے لیتے ہیں اور کوئی بدماشی میں یا کوئی اپنے زور پر وہ واپس نہیں کرتا، اور کئی طبقے اس کے اندر پس جاتے ہیں۔ نگران شورا، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ قرض دینے والا کس حسن نیت سے دے اور قرض لینے والا کس حسن نیت سے لے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے، اور ان دونوں کے بیچ میں کیا چیز اہم ہے کہ جو دونوں کی قدر کو، عزت کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ honestly آپ جس طرح ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے لیے درد رکھتے ہیں، میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور آپ کے بعد مدنی پھول تو اتنے اہم ہوتے ہیں کہ واقعی وہ ایک نصاب ہونا چاہیے، جو آپ اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نصاب ہونا چاہیے جس میں ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدے کا، اپنے نظریات کا اظہار ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ قرض دینے والا جو ہے نا، یہ حسن نیت، ثواب کی نیت سے قرض دے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، اسے دونوں مرتبہ دیے جانے والے قرض کے عوض اتنی ہی رقم 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ معراج کی رات سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے، کیونکہ قرض ہے نا، یہ ضرورت مند لیتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ تو قرض ثواب کی نیت سے لینا چاہیے۔ اچھا، جس نے ایک اور اب قرض کے متعلق ایک اور حدیث سنیے، جس نے لوگوں سے مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کریم اس کی طرف سے ادا فرما دے گا۔ جس نے لوگوں سے مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا۔ تو دینے والا ثواب کی نیت سے دے اور لینے والا واپسی کی نیت سے لے، یہ ضروری ہے۔ ایک اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرض لیا کرتی تھیں۔ آپ سے کہا گیا آپ قرض کس لیے لیتی ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو ادائے قرض کی نیت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے تو میں اس مدد کی طلبگار ہوں۔ تو یہ چند مدنی پھول ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ جو قرض لیتے ہیں ان کو بھی اور جو قرض دیتے ہیں ان کو بھی۔ ایک اور حدیث سنیے، میری امت میں سے جس نے قرض لیا پھر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کی پھر اسے ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو میں اس کا ولی ہوں۔ تو قرض آپ لے چکے ہیں، اب قرض دینے کی آپ ضرور نیت رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے
جو اس حالت میں مر گیا کہ اس پر 1 دینار یا 1 درہم کا قرض ہو تو وہ قرض اس کی نیکیوں میں سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ تو قرض بالکل واپس کریں، اور ظاہر ہے کہ اس میں شروع میں کئی آپ کو مدنی پھول اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں، چند حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرض اگر ہم لیتے ہیں تو پھر اس کو صحیح طور پر واپس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ علی اتاری راولپنڈی سے۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ او بھلائی کی طرف، بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے ہیں۔ نگرانی شورا میری دکان ہے، آپ یقین کریں کہ آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ جی کھا پی لیتے ہیں، کھا پی کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بعد میں دیں گے۔ پھر ہم اس وقت کیا کریں؟ برائے مہربانی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ کیا کریں؟ آپ سمجھداری سے کام لیں، پیسوں کا جو بھی نظام آپ ایسا بنائیں کہ کوئی اس طرح آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ظاہر بات ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں ہوتا، اور خود کو نقصان سے بچانا یہ بھی شریعت کو محمود و پسندیدہ ہے۔ ایسا کوئی نظام بنائیں کہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے نا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ بھی ایسا نظام بنائیں کہ جس میں کوئی آئے اور یوں آپ کو نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، کھا پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، بعض قسمتی کے ساتھ۔ موج سے مراد یہ چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، دعوتوں میں چلے جاتے ہیں بغیر اس کے اجازت کے، یعنی دعوت ہوتی نہیں اور چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ بعض اوقات دعوتوں کے لیے کپڑے الگ رکھے ہوئے ہیں، یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، یہ بس دعوت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اب دعوت میں اب کس کو کیا پتا، لڑکی والا سمجھے ہماری طرف سے آیا ہے، لڑکی والا سمجھے لڑکے والے کی طرف سے، لڑکا والا سمجھے لڑکے والے کی طرف سے، ملتا بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر خوب کھاتا پیتا ہے، مطلب کہ 500 1000 2000 روپے کا کھانا کھاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے پیٹ پر ہاتھ گھما کر، پھر کسی اور دعوت میں۔ یہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں بغیر دعوت کے اور کھا پی کر آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گیری کر کے نکلا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو اس طرح جو کھا پی لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، نہیں بغیر اس کے۔ تو آپ جیسے لوگ ٹھیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اٹھا کر کھاتے رہتے، اگلا بیچارہ کیا بولے؟ وہ انسان کو خود ایک شرم اور ایک حیا ہونی چاہیے یار۔ کوئی آپ کا یہ مال اٹھا کر کھا لے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اس کا ایک ایک پیسہ لگا ہوا ہے نا اس پورے مال کے اندر، کوئی مفت کا تھوڑی مال ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کال دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیلم سے بول رہا ہوں، شمیم احمد میرا نام ہے۔ میں نے ایک بندے سے کچھ عرصہ پہلے ایک رقم لی تھی، جس کا میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے ادھار دو، لیکن بعد میں اس نے بولا کہ میں نے آپ کو اسی طرح دے دیا، میں نے واپس نہیں لینے۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں نے اسے آپ نے بولا تھا کہ مجھے واپس دے دینا، میں نے اسے کہا کہ یہ لے لو، اس نے کہا میں نے نہیں لینے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو، میں نے کہا آپ نے تو بولا تھا میں نے لینے نہیں، معاف کر دیے ہیں، تو اب کیا معاملہ ہے، دوں یا نہ دوں؟ جس کا قرضہ ہے وہ مانگ رہا تو دے نا۔ اس نے آپ کو معاف تو نہیں کیا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے بھی نہیں لینا ہے، تو اس کے پیسے تو آپ کے پاس ہیں، تو اب دینے کی تو بات کریں، اور پھر آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں اس کو اتنا زیادہ کلیئر نہیں بیان کر پا رہا ہوں، پھر اس پر شرعی رہنمائی لے لیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جو حکم شریعت ہو اس پر عمل کیجئے۔ آج الحمدللہ میل سنت کھانا اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھے وہاں کلام ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے، میرے طبیعت یہ چاہتی ہے بعض اوقات کہ جب سے اگر وہاں جلدی کوئی ترکیب بن جاتی ہے تاکہ یہ کلام آپ بھی سنیں اور وہ کیفیت سے آپ بھی لطف اٹھائیں، تو ابھی ماشاءاللہ وہاں کلام ہو رہا ہے، آئیے آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ سبب کوئی بنانا یا رسول، دبا کے واسطے بیمار اسی عادت پہ حاضر
या रसूल अल्लाह। फरिश्ता मौत का अब आ चुका है, रूह लेने को फरिश्ता मौत का अब आ है, रूह लेने को। ये सांस की माला अब बस टूटने वाली है, गफलत से ये दिल फिर भी बेदार नहीं होता। ऐ रब के हबीबा, ऐ मेरे तबीबा, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। फरिश्ता मौत का अब आ चुका है, रूह लेने को सरे बानी जरा जल्दी से आना या रसूल अल्लाह। सरे बानी जरा जल्दी से आना या रसूल। खुले गए दफ्तरे आमाल, हाय मेरा क्या होगा। खुले गए दफ्तरे आमाल, हाय मेरा क्या होगा। बचाना शाफ़े महशर, बचाना या रसूल अल्लाह। तुम्हारे होते साथे दर्दो दुख किसे कहूँ प्यारे, शफीए आसिया तुम हो, वकीले मुजरिमा तुम हो। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। खुले गए दफ्तरे आमाल, हाय मेरा क्या होगा। बचाना शाफ़े महशर, बचाना या रसूल अल्लाह। बचाना शाफ़े महशर, बचाना या रसूल। ला माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है गदा, तेरा ही तो है बंदाए दरगाह ले खबर। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। खुले गए दफ्तरे आमाल, हाय मेरा क्या होगा। बचाना शाफ़े
محشر بچانا یا رسول اللہ بچانا شافع محشر بچانا یا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں کھولے گئے دفتر اعمال ہائے میرا کیا ہوگا بچانا شافع محشر بچانا یا رسول اللہ فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گوانا ڈر لگتا گئی بات کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا جب تم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس بات کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرائے پر نور دکھانا فرشتہ موت کا اب آ چو